اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور آپ کو ہر جگہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو روحانی آنکھ کا عمل بتانے جا رہی ہوں، بہت پیارا ہے، جتنی بھی اس کی قدر اور عزت کی جائے کم ہے، اور بہت نایاب اور بہت اچھا ہے۔ لازم ہے کہ آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں۔ ایک وقت مقرر پر آپ نے کوئی ایک وقت رکھ لو، آپ نے صرف 2000 مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ چاہے آپ عشاء کا ٹائم رکھو، تہجد کا رکھو، فجر کا رکھو، یہ 3 ٹائم بہت نایاب ہے۔ ان میں بالکل کمرے میں اندھیرا کر کے کوئی روشنی نہ جلاؤ، اگر روشنی جلانی بھی ہے تو موم بتی، کینڈل یا پھر 0 پاور کا بلب، وہ بھی سبز رنگ کا ہو تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہو۔ روئی کا طریقہ، شرائط روحانیت کے اندر کیسے اجاگر ہوتی ہے، کیسے پتہ لگتا ہے، وہ طریقہ آخر میں پیش کر دیا گیا ہے، وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہو۔ یہ عمل بہت نایاب ہے۔ آپ نے صرف ایک وقت مقرر کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرو، کسی ایک جگہ کا تصور قائم کر کے اس عمل کو کرو۔ اپنی آنکھوں میں ایک تصور قائم کرو، آپ چاہے اپنے والد کا کرو، بھائی کا کرو، امی کا کرو، کسی کا بھی کرو، کسی جگہ کا، کسی دربار شریف، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، کسی بھی ایک چیز کا تصور مضبوطی سے دیکھ لو پہلے ایک دفعہ، پھر اس کو قائم کرو۔ قائم کر کے اپنے ذہن میں بس اس کا نقش اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ جب بھی پہلا کلمہ طیبہ کا ذکر کرو تو وہ اپنے ذہن میں رکھو، اور جو شرائط آخر میں بتائے گئے ہیں ان کا خیال رکھ کے عمل کو شروع کرو۔ عمل 21 دن تک قائم کرو، کوئی پرہیز، کوئی اس کے اندر زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آسانی عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوشش کیجیے گا جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں وہاں پہ شور و غل زیادہ نہ ہو، اسی لیے تہجد کا وقت بہت نایاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک آسمان پر سے 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، رزق مانگنے والا، بیماری کو ختم کروانے والا، بیماری کو ختم اگر کروانا چاہتے ہو تو تہجد کے ٹائم اللہ سے بات کرو۔ جب رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تہجد کے ٹائم اللہ سے بات کرو۔ اللہ پاک خود ہی اپنے بندوں سے بات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ حالانکہ دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ سے رجوع کرنے کے لیے مسجدوں میں اور گھروں میں عبادت کرتے ہیں، تو اللہ آخری وقت کے حصے میں ہم سے بات کرنے کے لیے اللہ پاک آتے ہیں، اور روز آتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ تہجد کے وقت مجھے یاد کر رہا ہے، بتاؤ وہ کیا مانگ رہا ہے، میں اس کی فرمائش پوری کروں۔ موکلوں سے حکم دیا جاتا ہے، تو آپ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹائم بہت نایاب ہے، کوئی سا بھی اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آواز شور و غل کم ہوگا اور آپ کے اندر کی آواز جلدی سن لو گے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا بالکل ویسا طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ 2 سے 3 چلوں میں روحانیت اتنی بلند ہوگی کہ کوئی بھی چلہ کرو گے، کوئی بھی عمل کرو گے، چاہے مقلین کا کرو، جنات کا کرو، پریوں کو کرو، حاضرات کا کرو، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن طریقہ جو بتایا جائے اس پر کرو۔ اجازت دو، اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں جو شرائط اور طریقہ کار ہے وہ ضرور سنیں، آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کوئی غلطی کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔
اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے
جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو. اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے. اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے. یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی. اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں. اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.